بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ کہ آپ ہر دفعہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹائم پہ چیزیں شروع کرتا ہوں، پھر بھی 10 سے 15 منٹ لیٹ شروع کر رہے ہیں. جو آج بڑی ضروری چیز میں نے بتانی ہے، جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ جو اکیڈمیز کا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے اس ملک کے اندر، صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان کے اندر ایک اکیڈمیز کا کلچر بن چکا ہوا. پیرنٹس کو الگ پریشرز ہیں کہ جی صبح بھی وہ فیسیں اسکولوں کی بھی دیں اور پھر شام کو بچوں کو ٹیوشنز پہ بھی بھیجیں، اکیڈمیز بھی بھیجیں، کیونکہ اس میں ان کے اوپر ڈبل برڈن ہے پیرنٹس کے اوپر. اور اس میں کئی ٹیچرز جو ہیں وہ دن کے وقت پڑھا نہیں رہے ہیں، وہ جان کے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں شام کو. اور میرے پاس ایسے بچے آئے ہیں، ایسے پیرنٹس آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے بچے کو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے، ٹیچر نے کہا کہ دوپہر کو آنا تو پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا، یہ تمہیں میں سمجھا دوں گا. بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے یہ، جو ٹیچرز جو بڑی گنتی کے ٹیچرز ہیں اس طرح کی چیز کر رہے ہیں. اب ہم اس کا، کیونکہ میں نے اس کا کافی دیکھا، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک انصاف اکیڈمی بنانے لگے ہیں. اس پہ سارا کام شروع ہونے لگا ہے. انصاف اکیڈمی کیا ہوگی؟ یہ آن لائن اکیڈمی ہوگی ایک. اس پہ 9th 10th 11th 12th ہم شروع 9th سے کر رہے ہیں. جو 4 مین سبجیکٹس ہیں، 5 مین سبجیکٹ ہیں، سوری ہم 5 مین سبجیکٹس کر رہے ہیں: کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کمپیوٹر سائنس اینڈ میتھس. یہ 5 سبجیکٹس جو ہیں، بیسٹ ٹیچرز ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیو کے اندر لیکچرز تیار ہوں گے. یہ ہم ایک ہی ویب سائٹ پہ، ایک ہی جگہ پہ، بچہ جاتا ہے، یہ آپ کے فون کے اوپر ہوں گے. بچہ جائے، پلگ ان کرے، کلاس 9th کیمسٹری چیپٹر 3 دس پورشن، اس کا لیکچر وہاں پہ ہوگا. خالی لیکچر نہیں ہوگا، لیکچر کے فوراً بعد ایک کوئز ہوگا. اس کوئز کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کوئز ہوگا ٹائمڈ. ٹائمڈ کوئز کس لیے ہوگا؟ تاکہ کوئی چیٹنگ نہ کر سکے یا کتاب کھول کے جواب نہ دیکھ سکے. ٹائمڈ کوئز ہوگا، لیٹس سے 20 سوال ہیں فار ایگزامپل، اور ایم سی کیوز ہوں گے. ایم سی کیو کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایم سی کیو سے آپ کو کانسیپٹس کا پتہ سمجھ آتی ہے. اب یہ ایک لیکچر، اس کے بعد کوئز، اگلے لیکچر پہ آپ جا نہیں سکیں گے جب تک آپ یہ کوئز پاس نہیں کریں گے. ایسا سسٹم ہے کہ جس پہ آپ اگلے پہ نہیں جا سکیں گے. اس کا کیا فائدہ؟ بچہ ملٹیپل ٹائمز فری ایک لیکچر کو سن سکتا ہے، جتنی دفعہ چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، میں اگزامپل آپ کو ایک دے رہا ہوں، والد صاحب یا والدہ کہتی ہیں ہاں جی دکھاؤ مجھے ٹیسٹ کا رزلٹ کیا ہے. سامنے ٹیسٹ کا رزلٹ ہوگا کہ پاس ہیں یا فیل ہیں، آپ اس کو انہوں نے کہا دوبارہ دیکھو اگر آپ فیل ہوئے ہیں. اگر آپ کے اچھے نمبر نہیں اس کوئز میں آئے، وہ کہیں گے دوبارہ دیکھیں. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ہم جتنی بھی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ پرووائڈ کریں گے سب کو. آپ دیکھنا اس کے اندر دوسرا فائدہ کیا ہوگا. جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، جب وہ ان ٹیچرز کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے پڑھا رہے ہیں اور کس طرح ان سبجیکٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ، کیونکہ ٹیچرز کو پتہ لگے گا. بچہ جاتا ہے اکیڈمی، ایک لیکچر سنتا ہے، 20 25 30 ہزار روپیہ وہ دے دیتے ہیں مہینے کا. کئی جگہ تو مجھے پتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار روپیہ مہینے کا اکیڈمی کو دے رہے ہیں، یا ٹیوٹرز کو دے رہے ہیں جو کہ آ رہے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. آپ سوچیں ایک لیکچر کے آپ وہ دے رہے ہیں، یہ آپ دن میں 10 دفعہ کیا 100 دفعہ یہ لیکچر دیکھ سکیں گے. 100 دفعہ یہ لیسن آپ کے سامنے ہوگا، 100 دفعہ آپ کے سامنے کوئز ہوگا. ہر دفعہ ہم ایک کوسچن بینک جو ہمارے پاس پہلی ہے اس کو اور زیادہ ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایم سی کیوز اور بہتر کوسچنز ڈال کے یہ ان کے سامنے ہر روز ہر لیکچر کے بعد ہوگا. سو اس میں 2 بینیفٹس رائٹ اوے.
ایک کہ اس میں بچوں کو یہ اکیڈمیز میں جانا، یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آج، یہ فیوچر ہے. اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن پہ نہیں جائیں گے، اگر ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں جائیں گے، یہ فیوچر ہے کہ ہر بچے کے فون پہ یہ سب چیز ہوگی. اب تو ٹیلی فونز بھی آ گئے ہیں، یہ ملٹی میڈیا ٹی ویز بھی آ گئے ہیں جن پہ یوٹیوب بھی چل جاتا ہے، ہر چیز چل جاتی ہے. مجھے پتہ ہے سوال آئے گا جی سب کے پاس یہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک چیز شروع کرنی پڑتی ہے. جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو ایک آپ کی پہلے سیگمنٹ شاید 1 کروڑ کا ہو، پھر 2 کروڑ کا ہو جائے گا، پھر 3 کروڑ کا، پھر 4 کروڑ کا. یہ فیز 1 ہے. فیز 1 اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ہم کلاس 1 سے لے کے کلاس 12 تک سب لیسنز جو ہیں نا اس طرح کے، وہ ہم آن لائن ایک جگہ پہ انصاف اکیڈمی میں ڈال دیں. جس طرح آپ نے دیکھا خان اکیڈمی امریکہ کے اندر، خان اکیڈمی کا لیول جو ہے وہ آج بھی آپ پریس کریں آپ کو لیکچرز مل جاتے ہیں، مگر جو کوالٹی ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ وہ چیز آپ کو نہیں ملتی. سب کو پتا ہوگا جی کہ اگر آپ انصاف اکیڈمی پہ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو ٹاپ کوالٹی لیکچر بھی ملے گا، یہاں پہ آپ کو ٹاپ کوالٹی کوئز بھی ملے گا، اور آپ اس کے اوپر جتنی مرضی دفعہ چاہیں ریپیٹ کر کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سب کو بڑا ایشو تھا کہ جی ہم میڈیم آف انسٹرکشن جو ہیں پرائمری سکول میں اردو کر رہے ہیں، بڑا ایشو تھا سب کہ انگلش سے بچے نہیں وہ، کیونکہ ہم ایک انگلش کمپلیکس نیشن ہے. سو اس لیے جب کوئی انگریزی بولتا ہے تو وی گیٹ ویری امپریسڈ، ہم بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے 1000 ٹرینر تیار کر لیا ہوا. اب یہ ماسٹر ٹرینرز جو ہیں یہ جائیں گے ڈسٹرکٹ لیول میں سکولز کے اندر. اب جو، اور یہ صرف انگلش کے لیے، انگلش سبجیکٹ کے لیے، جو ٹیچر انگلش پڑھا رہا ہوگا پہلے ٹرینر بیٹھے گا کلاس میں، دیکھے گا وہ کیسے پڑھا رہا ہے، پھر ٹیچر بیٹھ جائے گا، ٹرینر پڑھائے گا کلاس کو، اور وہ دیکھے گا ٹیچر کے کس طرح پڑھانا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور اسی طرح بیک اینڈ فورتھ کر کے ان ٹیچرز کی ہم نے جو کیپیسٹی ہے پڑھانے کی اور جو طریقہ ہے، انگلش بولنا ایک الگ چیز ہے، انگلش پڑھانا ایک الگ چیز ہے. دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس کمپلیٹلی. بولنا سب کے لیے بڑا آسان ہے، مگر آگے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اسپیشلی پرائمری کے بچے جو ہے ان کو سکھانا ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. سو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ پروگرام ہمارا، آئی تھنک یہ دونوں پروگرامز جو ہیں ود ان دا نیکسٹ 6 months، میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اسکول ایئر جو مارچ میں شروع ہوتا ہے اس وقت ہم یہ دونوں چیزیں بالکل آپ کے سامنے لے آئیں گے. میری تو کوشش ہے کہ ہم اس سے پہلے کر لیں، اس سے پہلے ہو گیا تو زبردست، مگر میرا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مارچ تک یہ دونوں چیزیں، انصاف اکیڈمی جو کہ آپ کو سامنے، آپ کے ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی، اینڈ اٹ ول بی سچ اے بینیفٹ فار دا پیرنٹس، فار دا اسٹوڈنٹس، فار دا ٹیچرز. یہ سب کے لیے آپ دیکھنا کتنی زبردست چیز ہوگی، کیونکہ ہم نمبر 1 کوالٹی کی چیز لے کر آئیں گے. اور یہ اکیڈمک کلچر جو ہے اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکیں گے، مگر کم از کم اس کو آپ ایک منیمل سطح پہ لے آئیں گے. سو اس لیے آئی تھنک دیز آر دا 2 تھنگس میرے خیال سے بڑی بینیفیشل ہوں گی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جب تک ہم آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے نہیں نا اور ان چیزوں کو لے کے نہیں آئیں گے، تب تک ہم یہی ڈر کے بیٹھے رہیں جی کہ پتہ نہیں کس کے پاس فون ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس وہ ٹی وی ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس کمپیوٹر ہے، کس کے پاس نہیں ہے. ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں. انسان کو ایک ارادہ کرنا چاہیے، اگر وہ بینیفیشل ہے، جس کے لیے بھی بینیفیشل ہے اس کو شروع کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن از دا فیوچر. اس کے علاوہ آپ بالکل پیچھے رہ جائیں گے. جس طرح کہ یہ ڈپارٹمنٹ رہ گیا ہوا ہے، پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے. سو انشاءاللہ تعالی ان ایفرٹس کے ساتھ ہم ان کو جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑا ان کو بیسٹ چیزیں اپنے بچوں اور ٹیچرز کو دینے کے لیے وی ول ڈو دیٹ. دیکھیں اس پہ نا ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، پابندی کی، اس پہ تو بات چیت ہو رہی ہے، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں ہوتا کیا. اگر ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے نام سے نہیں پڑھا رہا ہے یا اس طرح، اس کے کسی بھائی نے کھول لی ہے،
اس کے کسی رشتہ دار نے کھول دی ہے. پرابلم ساری یہ ہے, آپ نے جڑ سے پرابلم کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کہ آپ اس کا متبادل لے کر آئیں. اس کا متبادل ہم انصاف اکیڈمی لے کر آئیں. نہیں دیکھیں نہ میں آپ کو یہ بتاؤں, بچے کو پریشرائز کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی. جب سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وہ پریشرائز کر رہے ہیں. اب بچہ اگلے دن کلاس میں آتا ہے, اس نے وہ لیکچر 4-5 دفعہ سن لیا. میں تو کہتا ہوں 1-2 دفعہ سن لے, جس کو 4-5 جتنی دفعہ بھی ضرورت ہے. جب وہ بچہ سن لے گا, وہ سمجھ کے اگلے دن کلاس میں آئے گا, تو اس کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے, اس کو چیلنج کرے کہ تم نے اکیڈمی آنا ہی آنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے کوئز بھی لے لیا, اس نے لیکچر بھی سن لیا. ٹیچر پہ تو وہ جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے سمجھاؤ, بتاؤ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, پھر ٹیچر کہتا ہے نا کہ جی آپ نے اکیڈمی آؤ تو میں وہاں سمجھا دوں گا. جب بچے کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ جا کے انصاف اکیڈمی پہ دیکھے گا اور کوئز بھی کرے گا ساتھ, کیونکہ کوئز روز تو نہیں ہوتے نا, اس پہ تو ہر لیکچر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کوئز ڈالیں گے. میں آ رہا ہوں, سب کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں ہم سسٹم لا رہے ہیں, آپ دیکھنا کہ جانا سب نے انشاءاللہ تعالی اسی رستے پہ. یہ اکیڈمیز جانا, آپ کو ماحول بھی پتہ ہے وہاں کے کس طرح کے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس لیول کی پڑھائی کروائی جا رہی ہے, سب چیزیں. جب آپ کوالٹی دیں گے نا لوگوں کو, اور یہ ہم اوور نائٹ چینج نہیں لے کر آئیں گے. جو بھی آپ ایجوکیشن میں چیز کرتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے, اور یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ فیوچر ہے. مگر ابھی ہم نے نہ کیا, ہم پہلے لیٹ ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کیوں نہیں چیزیں کی گئی. یہ چیز آج سے 10 سال پہلے ہو سکتی تھی, کیوں نہیں ہو سکتی تھی 10 سال پہلے؟ کچھ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں چاہیے, کچھ اتنی ہے, ایک پروگرام پورا بنانا ہے, کچھ لوگوں کو بیچ میں لگانا ہے جو ایکسپرٹس ہیں, لگائیں اور شروع کریں. سو آئی مین آئی ڈونٹ نو کہ یہ پہلے چیزیں کیوں نہیں کی گئی, کیونکہ یہ ریولوشنری چیزیں ہیں. آپ دیکھنا آج سے انشاءاللہ تعالی 5 سال کے بعد یہ ایسی چیز ہوگی جس طرح لوگ کہیں گے کہ جس طرح پہلے ہم اتنی چیزیں کرتے تھے. اور ای ٹرانسفر کی میں اگزامپل دیتا ہوں, 2 سال میں لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ نہیں. اب وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ جانا ہے ٹرانسفر کے لیے ٹیچرز نے کہ کسی دفتر جانا پڑے گا. سو اچھی چیز آپ لوگوں کو دیں گے, بڑی جلدی لوگ اس طرف آتے ہیں. آج اس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ 10 سال پہلے کیا ہوتا. دیکھیں یہ ہم بچوں کی مدد کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ نے سوال کیا میں بلیو کرتا ہوں کہ کافی جگہ پہ ہوتا ہے, مگر میجورٹی جگہ پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, ایک اچھی پرسنٹیج پہ ہو رہا ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. سچ بولنا چاہیے, آپ کو پتا میرے سے یہاں کھڑے ہو کہ میں یہ نہیں کوئی آپ کو غلط چیز بتا کے جاؤں گا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مگر اس سٹیپ کے ساتھ یہ فائدہ ہوگا کہ بچے کو اپرچونٹی ملے گی کہ اگر کلاس میں نہیں صحیح طرح پڑھایا جا رہا تو اس کے پاس آپشن ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. ایک ہی لیکچر ہم 2-3 ڈفرینٹ ٹیچر سے کروائیں گے, تاکہ اگر ایک بچے کو ایک ٹیچر کا پسند نہیں آ رہا طریقہ پڑھانے کا, وہ دوسرا دیکھ سکتا ہے. اور اس کو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ ویوز سے پتہ لگ جائے گا کہ کون سا واقعی بھی اچھا ٹیچر ہے, بچے کس کو فالو زیادہ کر رہے ہیں, اس کو ہم زیادہ انہینس کریں. سو مین دیر آر ملٹیپل تھنگس دیٹ کین بی ڈن. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی دس ول ٹیک سم لٹل بٹ آف ٹائم, مگر یہ دس ول بی ریولیوشنری.
ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں. وہ میں کرواؤں گا اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا. یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے بات, یہ بہت ضروری ہے, میرے پہلے بھی ذہن میں آئی تھی. دیکھیں یہ سارے چور جو ہیں اپوزیشن کے, جو کٹھے ہوئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, ان سب چوروں کو کم از کم ایک چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ اگر سکول کھولے ہیں تو وہ کسی ایس او پیز پہ کھولے ہیں, اگر شادی ہال کھولے ہیں تو کسی ایس او پیز پہ کھولے ہیں. ہر چیز جو کھولی ہے وہ کسی ایس او پیز پہ کھولی ہے. جلسہ جلوس جو ہے ایک مینڈیٹری چیز نہیں ہے, بچوں نے سکول جانا ہی جانا ہے, اس کے لیے ہم نے سسٹمز بنائے ہیں. جلسے جلوس کرنے کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے, کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنا کس لیے؟ اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے جیل ٹائم کو بچانے کے لیے, اپنے ڈاکوں کو بچانے کے لیے. جس طرح اس ملک کو تباہ کیا اس کے لیے جلسے, ملک کو تباہ کر کے کہہ رہے ہیں جی اب جلسے جلوس کریں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ صرف چور, ان ایجوکیٹڈ, جاہل لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا, جلسے جلوس کیے, کرونا ہو گیا. کس طرح بڑھ رہا ہے وہاں پہ, آپ کو بھی پتا ہے نمبرز, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے یہ نمبرز. سو ہم ان راستوں پہ کس لیے جا رہے ہیں؟ یا تو بڑی کوئی جد و جہد ہو جی, ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, خود ہی چوری کی, خود ہی ڈاکہ ڈالا, خود ہی تباہ کیا ملک کو, اور اب کہتے ہیں جی جلسے جلوس کرنا ہے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے. کیوں ٹھیک کرنا ہے بھائی؟ کس چیز سے ٹھیک کرنا ہے؟ توڑ کے ملک ہمیں پکڑا دیا ہے, ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کر کے دکھائیں گے تمہیں, مگر خود اب اپوزیشن بن گئے. اس ملک کو اس جگہ پہنچا کے اپوزیشن بننا ہے, اس سے زیادہ ان لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے. یہ بے شرم لوگ ہیں بالکل. دیکھیں یہ تو بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ڈیسیجنز بنتے ہیں. دیکھیں یہ صرف ابھی بات چیت تک ہے, اس پہ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. بالکل نہیں, دیکھیں پہلا سٹیپ ہے فیز 1 ہے. فیز 1 انصاف اکیڈمی کا ہے کہ ہم ایک چیز تیار کریں, جتنوں کو فائدہ ہو سکتا ہے کم از کم ہم ادھر پہنچائیں. اگر آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں تو اکیڈمیز کی لیول بہت نیچے چلی جاتی. یہ مین سٹیز کے اندر انہوں نے بالکل تباہی مچائی ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی گئے ہوں گے, آپ کے رشتہ دار بھی گئے ہوں گے, ہمارے بچے, سب کو یہ پرابلم ہے. اور میرے خیال سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس وقت میرے ذہن میں آئیڈیا آیا اور سب چیزیں, کہ ایک سٹیپ لیا جائے. جب ہم اس کو ڈیولپ کرتے جائیں گے آگے, اور تو جو پرابلم آپ نے بتائی کہ جن کے پاس نیٹ نہیں پہنچ رہا یا موبائل فونز نہیں ہیں, وہ نیکسٹ سٹیپ میں جا کے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے فیز 2 کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں آپ این ایس بی تو جس طرح جانا ہے اسی طرح جانا ہے, میں جا کے کیش تو نہیں پکڑا سکتا نا. ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اور اگر وہ سسٹم ٹھیک بنا ہوا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو چینج نہیں کریں گے. جو چیز اچھی ہوگی آپ اس کو کبھی بھی چینج کر کے یہ نہ کہیں کیونکہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پچھلی حکومت نے کی تھی. اگر چیز ٹھیک ہے تو آگے چلائیں اس کو. سکولز کے اندر دیکھیں, اگر آپ ایک سکول, میں جس طرح ابھی کل بھی وزٹ کر رہا تھا سکولز کے اندر, اگر آپ آن گراؤنڈ جا کے فزیکل کنڈیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسکولوں کی میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں جو کہ ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب کے اندر اسکولوں میں کبھی وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا ٹیچرز کا. آپ کو ہم تصویریں دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اسکول کس طرح اپنے بہتر کیے.
اس کی صرف استیاٹک سینس کہ اگر آپ جا کے دیکھیں ان کے گراؤنڈز, ان کی بلڈنگز, ان کے فرنیچر, ان کے پینٹ, ان کی سب چیزیں. مجھے تصویریں روز لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اپنے اسکول کے ساتھ کیا کیا, یہ ہم نے اپنے اسکول کے ساتھ کیا کیا. ہمارے پاس تصویریں ہی تصویریں کہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ آیا کہ ہاں جی کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور ان کی ہم مدد کریں. 60,000 اسکول ہیں, یہ کوئی 1 2 3 4 ہزار یا 5,000 اسکول نہیں, 60,000 ہے. سو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی جس طرح فنڈز کی ہمیں اویلیبلٹی بھی ہوتی جائے گی, سب چیزیں آپ کو بہترین. ابھی ہم یہ جو ہمارے پروگرام 110 ماڈل اسکولز کے ہیں, آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی جب دسمبر 31 کے قریب یہ ختم ہونے کی طرف آتے ہیں, میں آپ کو خود لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ کہ آپ دیکھنا کہ پچھلے والے میں کیا فرق تھا اور اس میں بڑی بیسک چیزیں جو ہم نے چینج کی. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بالکل اس کو کوئی تاج محل بنا دیا, مگر یہ ہے کہ آپ دیکھنا بیسک چیزیں ہم نے کتنی ان کی بہتر کی ہیں, وہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. میں آپ واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. دیکھیں جب تک آپ کمپٹیشن نہیں لے کر آتے نا, اب میں آپ کے ساتھ آپ کے چینل میں آپ کی جاب جہاں پہ ہے آپ کے ساتھ ایک اور بندہ لگا دوں گا, آپ بہتر کام کرنا شروع کر دیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, جب بھی کوئی بندہ ڈھیلا کام کر رہا ہو نا, اس کے ساتھ لا کے آپ کسی کو بٹھا دینا, جب کمپٹیشن آتا ہے خود بخود ہی لیول اوپر ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا سیکرٹ ہے جو سب کو پتا. دس از دا وے ٹو امپروو اینی تھنگ ان لائف. آپ لا کے اس کے ساتھ کسی کو لگا دیں, آپ دیکھنا خود بخود ہی کس طرح وہ اوپر جانا شروع ہو جائے. اب آپ لا کے انصاف اکیڈمی کو لگا دیں, بہتر ٹیچرز, بہتر لیکچرز, بہتر کوالٹی, بہتر کوئزز, بچے کی کوالٹی چینج ہو رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ماں باپ بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور ماں باپ کو ایک ایک چیز کا پتہ لگ سکتا ہے. اس سے وہ بچہ اکیڈمی جاتا ہے, ماں باپ کو کیا پتا, وہ تو اکیڈمی جا ہی نہیں رہا, وہ تو کہیں اور ہو کے پھر کے واپس آ جاتا ہے, شاید وہاں پہ اٹینڈنس لگوا دیتا ہے, پیسے جمع کرا دیتا ہے. سو جب ماں باپ بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے, بیٹھنا ہے ان کی آپشن ہے, کوئز کا رزلٹ تو وہ دیکھ سکتے ہیں نا. سو جب آپ کمپٹیشن لے آتے ہیں تو خود بخود ہی چیزیں بہتر ہونی شروع ہوتی ہیں. نہیں جی فری ہے, مجھے پتا تھا اس پہ آپ نے ضرور آنا ہے. سو اس پہ مگر یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں اچھی چیز آپ لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئیں, کوالٹی بنائیں. کوالٹی دیں گے لوگ آئیں گے, کوالٹی نہیں دیں گے لوگ نہیں آئیں گے. اگر ہم یہ کر دیں ٹوٹا پھوٹا سا بنا کے اچھا جی ہم نے انصاف اکیڈمی بنا دی ہے اور بڑا زبردست کام کیا, نہیں. نمبر 1 چیز دیں, نمبر 1 دیں گے, لوگ خود بخود انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس آئیں گے. جی نہیں, میری کل پرنسپل سے بھی بات ہوئی ہے HSN کے. اچھا ہے نا, میں ہر چیز پہ اپڈیٹڈ ہوں. سو کل میری پرنسپل سے بات ہوئی ہے, جی میری کل بات ہوئی ہے, اور میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں. ایک بچہ جس میں کرونا آیا تھا اس کو تو بھیج دیا, رینڈم ٹیسٹنگ اس کلاس کی ہو رہی ہے اور ٹیچر کی ہوئی. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ ساری بات چیت کل ہوئی ہے. اگر منڈے کی صبح کو لیٹس سے ٹیچر کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا نا اسی کلاس میں جس میں سے بچے کو آنا, اس ٹیچر کو الاؤڈ ہے پڑھانا, اس کا ٹیسٹ دوبارہ فرائیڈے کو ہوگا, کیونکہ 5 دن کا ہے نا سارے کرونا کا جو کووڈ-19 کے سمٹمز ہیں, 5 دن اور لگتے ہیں. سو اسی کلاس کے ٹیسٹنگ 2 دفعہ ہو رہی ہے ایک ہفتے کے اندر, دیکھنے کے لیے ٹو میک شیور کہ وہاں پہ دوبارہ تو نہیں. سو یہ والا اس پہ کل بالکل سیریس ڈسکشن ہو چکی ہے جو آپ نے پوائنٹ بتایا. سو کہا نہیں ہے بلکہ انہوں نے مجھے یہ کہا, اسپیشلی HSN کے پرنسپل نے تو مجھے بتایا کہ جی منڈے کو فار ایگزامپل یا ٹیوزڈے کو ہو رہا ہے تو اس کے ایگزیکٹلی 5 دن کے پاس دوبارہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہاں. ابھی آئیں, ابھی تو دن شروع ہوا ہے, سو اس لیے آج. دیکھیں فری لیپ ٹاپس خدا کا واسطہ ہے, وہ لیپ ٹاپ کتنے کا تھا جو شہباز شریف نے دیا تھا؟ 30,000 کا تھا, اور 1,20,000 کا چارج کیا ٹیکا گورنمنٹ کو لگا. اتنے کا تھا کہ نہیں؟ 1,20,000 روپیہ
جب گورنمنٹ نے دینا شروع کیا, جو گورنمنٹ کے ایکس چیکر کو پڑا وہ 1,20,000 کا وہ لیپ ٹاپ تھا, اسی میں وہ بیگ دے رہے ہیں جس پہ اپنا نام لکھا ہوا ہے. اور بھائی یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ تمہارے اپنے پیسے ہیں کہ تم نام لکھ لکھ کے اوپر دے جا رہے ہو؟ ہم تو آپ کو جو چیز دینے جا رہے ہیں فری دینے جا رہے ہیں, کوئی اس کی آپ کو اماؤنٹ نہیں دینی پڑے گی, کچھ دینا نہیں پڑے گا. اور دوسری چیز کیا کہ جو اکوپمنٹ آپ کے پاس پہلے ہی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اس کو یوز کریں. لیپ ٹاپس, اس سے بڑا ڈاکہ کوئی ڈالا ہے کسی نے؟ کہ آپ لیپ ٹاپ جو ہے 20-25 ہزار کا ہے دے رہے ہیں 1,20,000 کا جو کہ گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے, اور آدھے بچے وہ جا کے حفیظ سینٹر اور باقی جگہوں پہ جا کے بیچ رہے ہیں. مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان بچوں نے بیچے ہیں, جا کے پڑے 1,20,000 کے حکومت کو, انہوں نے 20,000 کے جا کے بیچ دی, کیونکہ جب اس کی ایکچوئل پرائس لگی پھر لوگوں کو پتا لگا کہ اس کی پرائس کیا تھی. جب انہوں نے اس کی دیکھے سافٹ ویئر کیا, اس کا ہارڈ ویئر دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو 30-25,000 روپے کا کمپیوٹر ہے جو 1,20,000 کا ایکس چیکر کو پڑا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی میں آپ کو وہ کرونا پہ ضرور اپڈیٹ کر دوں کہ جو رینڈم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت ڈفرینٹ سکولز کے اندر پورے پنجاب کے اندر 77,000 پہلے ہم نے ٹیسٹ کیے تھے, اس کے بعد پھر اباؤٹ ہم 77,000 پہ جب سے آپ کی اور میری ملاقات ہوئی ہے, اور جو نمبر آیا ہے وہ 197 ہے جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں. 197 پازیٹیو کیسز آئے ہیں جن میں ٹیچرز بھی ہیں اور جن میں بچے بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کرونا بڑھ رہا ہے. دیکھیں کرونا ختم نہیں ہوا, جب نہ بڑھے نیچے آئے, یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا, مگر اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے, کیونکہ ہمارے حالات اتنے بہتر ہیں. آپ انڈیا کے حالات دیکھ لیں, آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے حالات دیکھ لیں, آپ یورپ میں دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں, یورپ میں دوبارہ, انگلینڈ میں لاک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں, فرانس میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں, امریکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آگے مجھے پتا ہے کہ دوسری چیز جو اسموگ آ رہی ہے, اسموگ کا آبویسلی ہمیں ہوتا ہے. اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اسموگ کا تھوڑا کم کیوں لگ رہا ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اللہ کرے کہ یہ چیز کام کرے, کیونکہ ہر روز 100% آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی ٹریفک جو ہے اسکول جانے کی, کئی جگہ تو اس طرح ہے کہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے تو ایک گاڑی اسکول جا رہی ہے. جب ہم نے یہ 50% پہ کیا ہے نا, تو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ 50% ایک دن جا رہے ہیں, 50% ایک دن جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی اسموگ میں کمی ضرور آئے گی, کیونکہ جو وہیکولر ٹرانسپورٹ ہے وہ ساری جو ہے روز ساری نہیں چل رہی ہوگی, کیونکہ اب بچے 3 دن اسکول جا رہے ہیں, پھر 3 دن اسکول جا رہے ہیں. سو جو 3 دن نہیں جا رہے ان کی گاڑیاں اس دن روز اسکولوں کی طرف نہیں بھاگ رہی ہوں گی. سو وی آر ہوپنگ کہ ایٹ لیسٹ دس ول میک اے لٹل بٹ آف ڈفرنس. بالکل بالکل. دیکھیں میں تو چاہ رہا ہوں کہ بالکل اسکول نہ بند کیے جائیں, اور اس کے لیے جو پریکاشنز لینی ہے وہ تو خیر دیکھیں, ہم آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ماسک کرونا آنے سے پہلے کی بات ہے, جب اسموگ کا تھا تو ہم نے کہا تھا ماسک پہنیں گے, تو وہ تو اب ویسے ہی بچے پہن رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ کوئی دسمبر کی ہالیڈیز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس دفعہ, اس طرح کا اس میں بھی بات چیت ابھی چل رہی ہے, میں آگے جا کے اس پہ فیصلہ آپ کو بتاؤں گا, مگر میرے خیال سے دسمبر ہالیڈیز بھی اس دفعہ نہیں ہونی چاہیے. زبانی ایگزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں, مگر میرے پاس اتنے نمبر ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے گجرانوالہ میں اسکول بند کیے ہیں, ہم نے ننکانہ میں اسکول بند کیے ہیں, ہم نے گجرات میں اسکول بند کیے ہیں, ہم نے لاہور میں وارننگز دی ہیں. سب سے پہلا لاہور کا کرونا ٹیسٹ میں نے ہی پکڑا تھا اچرے کے اسکول کے اندر. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس جگہ ہم جہاں ہمیں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ اسکول بند کرنا بیکاز آف کرونا, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے کہ اسکول بند ہوگا ہی ہوگا. اگر وہاں پہ ہوا, ہم اپنے بچوں کی زندگیاں, اپنے ٹیچرز کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالیں گے. اور کوئی مجھے سفارش کر دے کسی چیز کی, یہ نہیں کرنا, آپ کو پتا ہے سفارش میں نے نہ کبھی سنی ہے نہ میں سنوں گا. سو جو ایکچوئل نمبرز ہیں, جو ایکچوئل پرابلمز ہیں, جو ایکچوئل وہاں پہ اس اسکول میں یا اس ایریے کے اندر کرونا کے ریزلٹس ہیں جو ہمیں آ رہے ہیں, ہم ایگزیکٹلی ان کے مطابق چل رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں اس پہ.
نہیں مجھے پتہ لگا کیا مطلب تیسرے. اچھا مجھے ضرور بتائیں اس پہ کہاں پہ یہ ہو رہا ہے, سو ہم اس پہ دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح بھی مینیج کرنا ہے نا اس وقت سچویشن کو, یہ ٹیمپری سچویشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس نے واپس انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نارمیلٹی پہ چلے جانا ہے. اگر ہمیں 4-6 مہینے 8 مہینے یہ کرنا پڑا اپنے بچوں کی زندگیاں, اپنے ٹیچرز کی زندگیاں ٹھیک رکھنے کے لیے تو, اور بچانے کے لیے اس چیز سے, کیونکہ اس چیز یہ ایک ڈیڈلی بیماری ہے, سو وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اگر مجھے پتہ ہے اس میں پڑھائی میں حرج آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے, وہ ایک فیکٹ ہے, یہ ہم بالکل اس چیز کو نہ سمجھیں کہ جی او ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے تو 100% وہ ٹھیک چل رہا ہے, بالکل بھی نہیں. پرابلمز ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں, پڑھائی میں حرج ہو رہا ہے, مگر دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو. کم از کم ایک چیز ہم نے دوبارہ شروع کر دی.